بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات کلاس نام اس کا دوسرا موضوعاتی مطالعہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس دوسرے موضوعاتی مطالعے میں بہت سارے سوالات ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ عزیز بچوں، جب انسان اپنی دائیں بائیں ماحول پر غور کرتا ہے، مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، کائنات کے اندر مختلف چیزوں پر غور کرتا ہے، تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور کائنات کے اندر یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، چھوٹی بڑی چیزیں یہ خود بخود نہیں بن گئی۔ کوئی نہ کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، سجایا ہے۔ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اپنے وجود کے اندر اس جسم کے اندر کی مشینری پر جب غور کرتا ہے، تو انسان اس نہج پر، اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جس نے اتنا خوبصورت انسان کا وجود بنایا ہے۔ جس طرح کوئی چیز ہونی چاہیے تھی، چیزوں کی سجاوٹ ہونی چاہیے تھی، بالکل بے نہیں وہ چیزیں اسی طرح اور اپنے مقام پر ان کو سجایا گیا ہے۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جس نے اس انسان کے وجود کو بنایا ہے اور چلا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اتنی قیمتی آنکھ، ناک، کان، حواس خمسہ، معدہ، جگر، دل، اور انسان کے یہ سر کے پاؤں سے لے کر ناخن تک انسان کے وجود پر اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو اگر میری نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، صرف انسان اپنے وجود کے اندر کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بال نہ دیتے تو ہم جو ہے وہ گنجے ہوتے، اگر ہاتھ نہ ہوتے تو انسان ہاتھوں سے معذور کہلاتا، گھر نہ ہوتے تو فٹ پاتھ پر انسان سوتا۔ اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچتا جائے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے احسانات انسان کو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اہل ایمان جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ بھی اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ جب اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، عقل کا تقاضا یہ کہ انسان اس اللہ کی ذات سے محبت کرے جس نے ماں باپ جیسی عظیم اور نایاب نعمت عطا فرمائی، جس ذات نے ہمیں جو ہے نیند جیسی نعمت عطا فرمائی، والدین جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ کے احسانات کو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات، اس کے احکامات کو تسلیم کرے دل جمی کے ساتھ اور ان پر عمل بھی کرے۔ یہ نہیں کہ محبت کا دعویٰ تو ہو کہ میں اللہ، یا اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انسان قبول نہ کرے، اور اگر احکامات کرتا ہے تو خوشی کے ساتھ نہ کرے۔ عبادات ہیں، معاملات ہیں، جس قسم کی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، انسان خوشی کے ساتھ اللہ کی ذات کے احکامات کو تسلیم کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف کرے، اللہ کے احکامات کو مانے اور خوشی کے ساتھ۔ عزیز بچوں، آج کے سبق کا دوسرا سوال یہ ہے اطاعت رسول اور محبت رسول کیوں ضروری؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنا ضروری ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز۔ انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک انسان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عزیز بچوں محبت نہیں۔
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیوں کے ساتھ کیا حال ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی کا تعلق مومنوں کے ساتھ اتنا زیادہ ہے، اتنا تو مومنوں کو اپنی جان کے ساتھ بھی نہیں۔ یہ بات کیسے پتہ چلتی اور اس کا عملی طور پر کیسے پتہ چلتا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، فرامین سے پتہ چلتا ہے۔ حضور کی کوشش تھی میرا ایک امتی جنت میں چلا جائے، کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ حضور کی محبت سے پتہ چلتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جوتا بھی پہنو تو جھاڑ کے پہنو۔ کیوں حضور کا یہ فرمان ہے؟ امتیوں کے ساتھ پیار کی وجہ سے کہیں میرے امتی کو کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی زہریلی چیز ڈس نہ لے۔ جو نبی اپنی امت کے بارے میں اتنا خیر خواہ ہے، اس نبی کے ساتھ پھر پیار نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری قرآنی آیات مبارکہ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ گفتگو میں، سلیقے میں، تعظیم میں، لین دین میں، خوشی غمی میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول حکم دیتے ہیں اس کے مطابق انسان چلے، پھر انسان کو صفت تقویٰ نصیب ہوگی۔ اسی طرح لا یؤمن احد، ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے، والدین سے، تاکہ تمام لوگوں سے۔ تو حضور کے ساتھ محبت تمام انسانیت سے زیادہ کریں گے تو پھر انسان مومن بنے گا، اور حضور کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق انسان عمل کرے۔ جس طرح حضور کے ساتھ عزیز بچوں محبت ضروری ہے، اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ کا رحم چاہتے ہو، فضل چاہتے ہو، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے رسول کی بات کو مانو۔ انسان کے اندر ذاتی طور پہ اتنی صلاحیت ہی نہیں، اتنا عقل نہیں، اتنا شعور نہیں ہے اپنی مرضی سے اللہ کی محبت کو حاصل کر لے، ہر کام صحیح کر لے، درست کر لے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا علوم عطا فرمایا، تو حضور کی جب انسان اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، حضور کے پیچھے چلے گا، کسی مقام پر، کسی شعبے پر، کسی بھی راستے میں انسان جو ہے پھر خطا نہیں کھائے گا، نہ دنیا میں ناکام ہوگا، نہ ہی آخرت کے اندر ناکام ہوگا۔ اللہ تو فرماتے ہیں میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول کی بات کو مان لو، تم نے گویا کہ میری بات کو مان لی، فقد فاز فوزا عظیما، تم جو ہے بہت بڑی کامیابی مل جائے گی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور بہت سارے فرامین ہیں، اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، اگر مومن ہو تو جو میرا رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے مسلمانی۔ اگر انسان اطاعت نہیں کرے گا پھر دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی اطاعت کرو اگر کامیابی چاہتے ہو، نافرمانی کرو گے یاد رکھو گمراہ ہو جاؤ گے، صحیح راستے سے بھٹک جاؤ۔ تو عزیز بچوں، آج کے سبق کے اندر ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت۔ اس طرح اللہ سے محبت ضروری ہے، اللہ کے نبی سے محبت ضروری ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت انسان کا دعویٰ کرتا ہے، عملی طور پر بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے انسان، عملی طور پر ان کی باتوں کو مانے، اپنی زندگی کے اندر، اپنے وجود کے اندر جو ہے ان کو لائے، تو پھر یہ انسان اپنی محبت کے اندر جو ہے وہ سچا کہلائے گا۔ عزیز بچوں، یہ دوسرا موضوع آپ نے مطالعہ، آپ نے اس کا پہلا لانگ کوسچن اور دوسرا لانگ کوسچن توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ ایکسرسائز والے دونوں لانگ کوسچن ان کو لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔